جی السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تعلیم اور دنیا. میں ہوں آپ کا میزبان راجہ احسن. ناظرین کرام، آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کی یہ پرزور فرمائش تھی ہمارے شو کے لیے کہ کوئی ایسی نشست کسی کے ساتھ کی جائے جس میں ہمیں بھی تھوڑی بہت انفارمیشن ملے. اور بہت زیادہ اسٹوڈنٹس اس ٹائم آپ دیکھ رہے ہوں گے ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹس اسکالرشپ لے کے بیرون ممالک جو ہے وہ پڑھنے چلے جاتے ہیں. اور جب وہ اپلائی کرتے ہیں ان کے جو ایشوز ہوتے ہیں یا دوران اسکالرشپ یا اس سے پہلے ان کے اندر کچھ سوالات جنم لیتے ہیں. اسی حوالے سے آج کا ہمارا شو ہے. اور آج ہمارے ساتھ جو موجود ہے نگت رفیق صاحبہ. بہت شکریہ جی، آپ شو میں تشریف لائی. اور ماشاءاللہ سے یہ ہے لینگویج سرٹ اینڈ ایڈمنسٹریٹر SIU کے پاکستان میں. اور ان سے آج ہم سوالات کریں گے، اور جو آپ کے ذہنوں میں سوالات یا کچھ بھی ہے آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں. آپ ہمارے کمنٹ سیکشن میں بھی یہ سوالات پوچھ سکتے ہیں. سب سے پہلے بہت شکریہ جی، آپ شو میں تشریف لائی. اور ہمیں یہ بتائیے گا کہ بیرون ممالک اسکالرشپ کے ذریعے کوئی جانے والے اگر طالبات ہوتے ہیں یا طلباء ہوتے ہیں تو وہ اپلائی کرنے کے لیے ان کو کیا کیا ہدایات جو ہے یا ان کو کیا کیا کس چیز کا خیال رکھنا پڑے گا، یہ بتائیے گا تھوڑا سا. پہلے تھینک یو مجھے ویلکم کرنے کا. اور اس کے بعد میں سٹارٹ کروں گی کہ کیسے اسٹوڈنٹس کو اپلائی کرنا چاہیے. ابھی آج کل ہماری طرف یہ ٹرینڈ ہے کہ ہر اسٹوڈنٹ اپلائی کر رہا ہے. وہ باہر جانا چاہ رہا ہے، اس کو شوق ہے، کچھ ہمارے کنٹری سے وہ نکلنا چاہتے ہیں، کچھ اسٹڈی اچھی لینا چاہ رہے ہیں، کچھ ڈیمانڈ بھی ہے. لیکن پرابلم جہاں پر آ رہا ہے، کچھ اسٹوڈنٹ پہنچ جاتے 100 اپلائی کر رہے ہیں تو 50 پہنچ جائیں گے اور 50 ادھر ادھر ہو جائیں گے. کچھ غلط انفارمیشن کی وجہ سے، کچھ ان کو صحیح طرح سے گائیڈ نہیں کیا جاتا. تو اس میں سب سے پہلے اسٹوڈنٹ کو جو ہے، اگر ایک پڑھا لکھا بچہ ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ پہلے خود ایکسپلور کرے. یہ تو سوشل میڈیا کا دور ہے، کچھ بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ کے لیے وہ مشکل ہو، انفارمیشن کو لینا آپ کے لیے پرابلم ہو. اسٹوڈنٹ کو چاہیے کہ وہ اتھینٹک ویز یوز کرے، وہ اچھی کنسلٹنسی کو یوز کرے، اچھی کمپنیز کو دیکھے، ایکسپلور کرے اور اچھے کنسلٹنٹ سے اپنی ڈیسٹینیشن کو سلیکٹ کرے اور وہاں پر پہنچے. اچھا، آپ نے ابھی بات کی سوشل میڈیا کی، تھوڑا سا مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ طالب علم ہوتے ہیں بعض اوقات ایسے چیزوں میں پھنس جاتے ہیں، تو آپ انہیں کیا سجیسٹ کریں گی؟ آپ کچھ اگر تھوڑا سا انہیں ہدایات دیں کہ وہ دوران سوشل میڈیا کیسے اسکرول کر سکتے ہیں، یا کوئی ایسی چیز آپ تھوڑی سی اگر انہیں ٹپس بتا دیں کہ وہ کس طرح اچھی کمپنیز کو ڈھونڈ سکتے ہیں. اچھا، وہ اچھی کمپنیز کو ڈھونڈ سکتے اس طرح سے ہیں کہ ابھی آج کل میرا خیال ہے ایک اگر 5 اسٹوڈنٹ کا گروپ ہے، اس میں سے 3 اسٹوڈنٹ تو UK میں ہیں اور 2 جو ہے وہ پاکستان میں. اس طرح سے وہ سوشل میڈیا کو یوز کر سکتے ہیں. ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر ہمارا دوست گیا ہے تو وہ کس سورس سے گیا ہے. کتنی اچھی کمپنیز بھی ہیں یہاں پہ. SIU از ون آف دا بیسٹ کمپنی میرا خیال ہے. اور وہ اس طرح سے اسٹوڈنٹ خراب بھی نہیں ہوتے، ان کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ ویسٹ نہیں ہوتی. وہ ایک اچھی ڈیسٹینیشن پہ پہنچتے ہیں اور وہ اپنے پرپس کو، اپنے ایمز کو اچیو کر لیتے ہیں. ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو ایک ایسے ہی بیٹھا ہوا ہے کنسلٹنٹ، اس کے حوالے ہم کیوں ایک بڑی اماؤنٹ کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں یہ بھی کہہ رہا ہے کہ آپ ٹیسٹ بے شک نہ کریں. اب اسٹوڈنٹ کو یہ بھی نہیں پتہ کہ میں نے کون سے سورسز کو اپلائی کرنا ہے اور کس سورس سے میں وہاں جا کے سکسیزفل ہو سکتا ہوں. وہ کسی بھی سورس سے چلا جائے گا کہ کنسلٹنٹ جو ہے وہ ہر ایک کنسلٹنٹ جو ہے وہ اتھینٹک نہیں ہوتا، اور وہ کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ بس آ جائیں، اپنی پیمنٹ دے دیں اور اب چلے جائیں. یہ سورس نہیں ہے. جب آپ کسی ٹرائل میں سے گزریں گے، ایٹ دیٹ ٹائم یو ول بی سکسیزفل. تو اسٹوڈنٹ کو یہ چیز ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے اور اس کو یہ ایکسپلور کرنا چاہیے. سنی سنائی باتوں پر، سنے سنائے کنسلٹنٹ کے نام پہ وہ مت جائے اور مت دھوکہ کھائیں. مطلب کہ اتھورائزڈ اتھینٹک ہونا چاہیے. تو اگر کوئی طالب علم جو ہے اسکالرشپ حاصل کر لیتا ہے، اسے مل بھی جاتی ہے، تو وہ کسی وجہ سے دوران اس پیریڈ میں رہ جاتا ہے، مطلب نہیں جا پاتا، تو وہ کیا دوبارہ اپلائی کر سکتا ہے؟ وہ دوبارہ جا سکتا ہے اس اسکالرشپ پہ؟ جی ضرور جا سکتا ہے. ہر یونیورسٹی اسٹوڈنٹ کو ایک چانس دیتی ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ یونیورسٹیز جو ہے ایک اچھا کنسلٹنٹ جب آپ کو گائیڈ کرتا ہے، جب آپ کو لے کر جاتا ہے یا آپ کی پروسیس کرتا ہے، ویزا فائل کرتا ہے آپ کا اور پراپر وے سے کرتا ہے، تو اگر آپ بالفرض کسی بھی ایسی وجہ سے رہ جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ اگلے لمحے ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ڈیتھس از آلویز انسرٹن. آپ کی فیملی میں کچھ بھی ہو سکتا تو کوئی بھی ایشوز آ سکتے. اف یو ہیو کلیئرڈ آل دا پروسیس، اور اگر آپ کے ساتھ یہ ایشوز آ رہے ہیں تو آپ کو ڈائریکٹ اپنے کنسلٹنٹ کو کنفرم کرنا چاہیے کہ آپ اس پروسیس میں سے گزر رہے ہیں اور اس کا سلوشن کیا ہوگا.
تو پھر وہ آگے یونیورسٹیز آپ کو چانس دیتی ہیں, کیوں نہیں دیتی, وہ اٹ ڈپینڈس اپون یور کنسلٹنٹ کہ وہ آپ کے کیس کو کس طرح سے لے کر جا رہا ہے, اس کو کیسے فالو کر رہا ہے, اور کس طرح سے آپ کو جو ہے وہاں سے ایک آسان اچھی فیسیلیٹیشن لے کر دے رہا ہے وہاں سے. اچھا یہ بھی بتائیے گا آپ کہ بیرون ملک یونیورسٹی کے لیے کون سے انگلش ٹیسٹ ہوتے ہیں اور بہت ضروری ہے, یہ تھوڑا سا بتائیے گا. یہ تو بہت ضروری کویشچن ہے, آپ نے بہت اچھا سوال کیا. اصل میں ابھی اسٹوڈنٹس کو, ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ جا رہے ہیں انگلش کے لیے, انگلش کنٹریز میں جا رہے ہیں اسٹڈی کے لیے, لیکن وہ یہاں سے شارٹ کٹس لے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمیں یہ ٹیسٹ تو کرنا ہی نہیں ہے, کسی بھی طریقے سے ہمیں پیسے لے لیں, ہمارا ٹیسٹ کلیئر کروا دے اور ہم جو ہے یو کے پہنچ جائیں. اب جب وہ یو کے جا رہے ہیں, آسٹریلیا جا رہے ہیں, کینیڈا جا رہے ہیں اور ٹیسٹ وہ اس بیس پہ کر کے جا رہے ہیں, تو وہاں پھر اسٹوڈنٹ کو پرابلم ہوتی ہے. اس کو نہیں پتا کہ مجھے اس کو بولنے میں ایشو آ رہا ہے, اس کو لسننگ کرنے میں ایشو آ رہا ہے, اس کو ریڈنگ کرنے میں ایشو آ رہا ہے. تو جب اسٹوڈنٹ ایک پراپر اچھے ٹریننگ انسٹیٹیوٹ سے اچھی ٹریننگ لے کر ایک اچھا ٹیسٹ کلیئر کرے گا ود اے ریکوائرڈ بینڈ اسکور, ود اے ریکوائرڈ نمبرس, تو وہ میرا خیال ہے اتنا ٹرین ہو جاتا ہے کہ وہاں پر جا کے وہ بول بھی سکتا ہے, وہ سن بھی سکتا ہے, وہ ریڈ بھی کر سکتا ہے, اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. بٹ دا کویشچن از دیٹ کہ اسٹوڈنٹ کو اپنے لیے اچھے ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کا سلیکشن خود کرنا ہے. اس کو سنی سنائی باتوں پر اس کو کسی سے انفارمیشن نہیں لینی, خود جا کے ایکسپلور کرے. ابھی تو میرا نہیں خیال کہ کوئی مشکل ہے اسٹوڈنٹ کے لیے یہ چیزیں ایکسپلور کرنا. اچھا موسٹلی کون سے انگلش ٹیسٹ پہ فوکس کرنا چاہیے, تھوڑا سا اگر بتائیں. دیکھیں یہ یونیورسٹی, جب اسٹوڈنٹ کوئی یونیورسٹی کی پروفائل کو کھولتا ہے تو اس میں سارا لکھا ہوا ہوتا ہے. آپ کو آئلٹس چاہیے, آپ کو لینگویج سرچ چاہیے, آپ کو پی ٹی چاہیے, لینگویج سرچ چاہیے, تو آپ کو سینٹر بیس چاہیے. تو اسٹوڈنٹ شارٹ کٹ کی طرف کیوں جاتا ہے؟ اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر مجھے آئلٹس چاہیے تو یونیورسٹی کی پروفائل میں سارے بینڈ اسکور بھی لکھے ہوئے ہوتے ہیں. اچھا یہاں پہ میں آپ کی ایک بات ہے کاٹوں گا. آئلٹس کی بات کی آپ نے اور موسٹلی یونیورسٹیز ریکوائرڈ کرتی ہیں, تو مجھے بتائیں اس میں پاسنگ مارکس کتنے ہوتے ہیں اور اسٹوڈنٹس اس کی کس طرح تیاری کریں گے, یہ تھوڑا سا بتائیے. اصل میں پہلے آپ کو یہ بتاؤں گی کہ آئلٹس جو ہے نا, آئلٹس میں 2 ٹائپس ہے. بیسیکلی آئلٹس از ڈیوائڈیڈ انٹو 2 ٹائپس. فرسٹ آپ کا آ جاتا ہے آئلٹس اکیڈیمک اور سیکنڈ آ جاتا ہے آئلٹس جنرل. اب یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ آئلٹس اگر آپ اسٹڈی کے لیے جا رہے ہیں تو اسٹوڈنٹ کے لیے آئلٹس اکیڈیمک چلے گا. اب اسٹوڈنٹ جو ہے وہ آسٹریلیا کے لیے بھی اپلائی کر رہا ہے, کینیڈا کے لیے بھی کر رہا ہے, یو کے کے لیے بھی کر رہا ہے. تو اسٹوڈنٹ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ آئلٹس اکیڈیمک پلس یو کے وی آئی, جیسے یو کے ویزا اپلیکیشن, وہ آپ کا یو کے لیے چلے گا. اگر وہ یو کے وی آئی کر کے اور کینیڈا کے لیے اپلائی کرے تو وہ تو ریجیکٹ ہو جائے گا. بیسیکلی اس کے کورس میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے, لیکن اس کی جو ایٹ دا ٹائم آف رجسٹریشن ہے نا, وہاں پہ انہوں نے ایک کنڈیشن دی ہے, یہ اسٹوڈنٹ کو فالو کرنا چاہیے. اگر وہ آئلٹس کرے گا سمپل آئلٹس وداؤٹ یو کے وی آئی تو وہ کینیڈا کے لیے اپلائی کر سکتا ہے, آسٹریلیا کے لیے کر سکتا ہے, بٹ ہی کین ناٹ اپلائی فار دا یو کے. فار دا یو کے ہی ہیز ٹو اپلائی ود یو کے وی آئی. اور پھر یونیورسٹیز کے ڈفرینٹ اکارڈنگ ٹو دا اسٹوڈنٹ کا اسٹڈی لیول, ایجوکیشن لیول. اگر وہ ماسٹرس کے لیے اپلائی کر رہا ہے تو وہاں پہ آپ کے ہوں گے 6.5 آپ کو ریکوائرڈ ہوں گے. اوور آل انہوں نے 6.5 دیے ہوں گے. ہر ماڈیول پہ انہوں نے ڈفرینٹ ریکوائرمنٹ دی ہوگی, ٹھیک ہے. اگر وہ ریسرچ کے لیے کر رہا ہے یا پوسٹ گریجویٹ ڈگری کے لیے کر رہا ہے یا ماسٹرس ابو ماسٹر ڈگری کر رہا ہے تو اس کے لیے بینڈ اسکور ڈفرینٹ ہوں گے. اب وہ اسٹوڈنٹ کی پریپریشن پہ ڈپینڈ کرتا ہے, اس کے لیول پہ کرتا ہے اور اس کی انسٹیٹیوٹ پہ کرتا ہے کہ ہاؤ دا ٹرینرز آر گیونگ دیم دا ٹریننگ فار ٹیکنگ دا بیسٹ بینڈس ان دا آئلٹس.